السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکسلنس ایجوکیشن سروسز کی طرف سے محترم منتظر ایک بار پھر اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید بولتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ این ٹی ایس کے بارے میں ہے کہ این ٹی ایس سروسز کیا ہیں اور این ٹی ایس ٹیسٹ کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر این ٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایف ایس سی کے امتحان جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کریں گے، اور پچھلے کئی سالوں سے گورنمنٹ یونیورسٹیز کی جو سیٹس ہیں وہ ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، جبکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تو گورنمنٹ یونیورسٹیز سے رہ جانے کے بعد جو سب سے سہولت والا آپشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، اور ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ ڈفرینٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، اور آپ ان کے تھرو جو ہے وہ اس کے اندر اپلائی کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کور کریں گے کہ بھائی سب سے پہلے این ٹی ایس ہے کیا، اور کون سی یونیورسٹیز اس سے ایفیلیٹ ہیں، اس ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کیسے کی جائے، این ٹی ایس ٹیسٹ کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کے لیے اپلائی کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے این ٹی ایس ٹیسٹ ہے کیا؟ بھائی یہ ایک قسم کی ٹیسٹنگ ایجنسی ہے جو کہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے، اور اس میں آپ مختلف کمپنیز، مختلف یونیورسٹیز اس ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہائر کرتے ہیں تاکہ ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جائے، اور پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے آگے فردر پروسیجر ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹنگ ایجنٹ سروسز کے بارے میں میں دو باتیں بتا دوں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹل ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر 2 آورز ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے اندر جو آپ کے جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے بعد آ جاتا ہے، اور اٹس ٹوٹلی کمپیوٹرائز ٹیسٹ، ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہے، اور کمپیوٹرائز چیکنگ ہے اس ٹیسٹ کی، ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہے یہ، اور اس کی جو چیکنگ ہے وہ کمپیوٹرائز بیس ہے۔ آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹر بک دی جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو وہ سرکلز کے اوپر ڈاٹ لگانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے، اور اس کی جو ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں، یعنی جو ٹیسٹ سینٹرز بنتے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، ڈفرینٹ گورنمنٹ یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ کالجز کے اندر بنتے ہیں۔ ہر قسم کا بندہ میٹرک ایف ایس سی سے لے کے اور ایم فل تک آج کل جو ہے وہ ہر یونیورسٹیز جو ہیں وہ این ٹی ایس کو ہی ہائر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ٹیسٹ لیں۔ اس کے علاوہ ایف ٹی ایس بھی ہے اور او ٹی ایس بھی ہے، وہ بھی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں، اور وہ ہم لوگ ہائر کرتے ہیں، یہ لوگ یونیورسٹیز ہائر کرتے ہیں تاکہ ان کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ لیے جا سکیں۔ اچھا، اب کوشچن نمبر 2 آتا ہے وچ یونیورسٹیز آر ایفیلیٹڈ ود این ٹی ایس۔ تو یہ میں نے ایک پیج کھولا ہے جس کے اندر آپ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے پاس اس سے این ٹی ایس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ 32 یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ شروع سے ہوتا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی آتا ہے، لیکن اس کے اندر نیچے اسپیسیفکلی ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر یہ ایڈوانس اسٹڈیز، سکاز ہے، کامسیٹس ہے، ڈاکٹر اے کیو خان ہے، فاطمہ جناح ہے، فیڈرل یونیورسٹی ہے صرف الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ، اور گومل ہے، گورنمنٹ کالج ہے، امپیریل کالج آف بزنس، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب، اسپیس ٹیکنالوجی، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، کنیرڈ کالج، آئی تھنک سو میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کوہاٹ یونیورسٹی، نمل کالج، نیشنل ٹیکسٹائل، اور یہ یو ٹی پشاور نان انجینئرنگ پروگرامز، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سوات وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کے ٹیسٹ جب آپ لوگ دیں گے تو جو رزلٹ آپ کا آئے گا، اور جب ان کی لسٹ لگے گی تو وہی رزلٹ آپ کا اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے مطابق آپ کو ایڈمیشنز دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں جو یونیورسٹیز ہیں اس کا میں لنک جو ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ کر رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی میں اس کی ویڈیو جو ہے، یہ پیج جو ہے، یہ ڈاکومنٹس جو ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ لوگ وہاں سے آسانی سے اس کو
لے سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں، اور پھر ہم اس کے مطابق اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس ہاؤ ٹو پریپیئر، اس کا بہت سمپل ہے. ایک اسپیسیفکلی گائیڈ ملتی ہے، NTS ٹیسٹ گائیڈ کے نام سے ایک بک ہوتی ہے. میرے خیال سے آئی تھنک سو 400 سے لے کے 600 کے درمیان ہے. ڈوگرز والوں کی بھی آتی ہے، یونیک والوں کی بھی آتی ہے، اور اپنی ان کی NTS والوں کی بھی آتی ہے. کوئی بھی آپ لے لیں، گائیڈ یا جو بھی ایک کتاب ہوتی ہے وہ صرف آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ ٹیسٹ قسم کا ہوگا، جو کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا آگے. لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے MCQs جو ہیں وہ ٹیسٹ کے اندر آ سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ جو گائیڈز ہوتے ہیں، جو پیپر بکس ہوتی ہیں، اس میں جو کچھ دیا ہوگا وہ آپ کے ٹیسٹ میں آئے گا. وہ صرف جو ہے وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اور اس ڈائریکشن کے اوپر چل کے آپ کو جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے مجھے MCQs آئیں گے اور میں نے کیا پرفارم کرنا ہے. اچھا جی، کس ٹائپ کا NTS ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھیں، اس میں تقریباً 20% آپ کے جو ہیں وہ انگلش کے MCQs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے 30% جو ہیں وہ آپ کے انالیٹیکل MCQs ہوتے ہیں. انالیٹیکل اور کوانٹیٹیو میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا. اور پھر 20%، اور 20% آپ کے جو ہیں وہ کوانٹیٹیو MCQs ہوتے ہیں. کوانٹیٹیو، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ 30% جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل جو ہو گیا وہ ہو گیا 90%. بالکل جی، 90% کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ 100% نہیں ہوتا. اچھا جی، انگلش سمپل MCQs ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کو بہت سارے جو ہیں دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ میننگز ہوتے ہیں، الفاظ کے جو ہیں مطلب پوچھے جاتے ہیں، سینونیمز ہوتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کمپریہنشن ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اس کے اندر پیراگرافس ہوتے ہیں. اگر پلیز اگنور اگر میری رائٹنگ جو ہے اس کی مسٹیکس آ رہی ہیں. پیراگرافس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو اس کی آنسر جو ہے وہ نکالنے پڑتے ہیں. یعنی کہ ایک پیراگراف پڑھ کے اس کے مطابق آپ کو نیچے کچھ پوچھا جاتا ہے، اس کے اندر چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ انگلش کے اندر آپ کے دیکھا جائے تو پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اور اتنے مشکل نہیں ہوتے، سمپلز ہوتے ہیں. اتنا مشکل ٹیسٹ، اتنے نیٹ 12ویں کلاس کے بعد کے جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. اچھا جی، انالیٹیکل میں ہمارے پاس ریزنیبل کویسچنز ہوتے ہیں، اور ریزنیبل کویسچن ٹائپ آف جیسے کہ ہمارے پاس ایک لاجیکل کویسچنز ہوتے ہیں جس کا آپ کو مختلف قسم کی پہیلیاں جس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے کے کویسچنز ہوتے ہیں. اور اس میں جیسے پوچھا جاتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر 6 ٹرینیں ہیں، فلاں ٹرین اپنے وقت پہ نکلی ہے تو، اور ٹریک کتنا ہے اور راستے میں یہ رش ہے تو ٹرین کس ٹائم تک پہنچے گی. اس طرح کے جو کویسچنز ہوتے ہیں جس کو ہم عمومی طور پہ ورڈ پرابلمز بھی بولتے ہیں. بالکل ورڈ پرابلم بھی ہم لوگ اس کو بول سکتے ہیں، لیکن یہ ورڈ پرابلمز وہ اسپیسیفکلی میتھس والے نہیں ہوتے. یہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی میں آگے اس کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پورشن کو کس طریقے سے آپ اس کی ٹپ میں آپ کو دوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. ٹوٹلی میتھ انوالو ہوتا ہے. میتھ کے اندر آپ کی اگر دیکھا جائے تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے، اس میں جو میتھ انوالو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 7 ٹاسک کی بکس کا میتھ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کے ورڈ پرابلم ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کے ریشو والے کویسچنز ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کے اسپیسیفکلی چھوٹے چھوٹے انڈر روٹ والے کویسچنز ہوتے ہیں. تو یہ میتھ کوئی اتنا مشکل میتھ نہیں ہوتا اگر آپ کے شاید کہ یہ میٹرک کا یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا میتھ ہوگا. نہیں، یہ 8 کلاس کا یا 7 ٹاسک کی بک میں سے یہ میتھ ہوتا ہے. یونین، انٹرسیکشن، ڈیمورگنز لا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سبجیکٹ اسپیسیفکلی آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا دے رہے ہیں. پری میڈ دے رہے ہیں، پری انجینئرنگ دے رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ کامرس دے رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس دے رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس فیلڈ سے ریلیٹ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکا جو ہے وہ یونیورسٹی میں کے لیے اپلائی کر رہا ہے، بایو ٹیکنالوجی کے لیے اپلائی کر رہا ہے، تو وہ جو ٹیسٹ دے گا وہ پری میڈیکل والا دے گا. اور کسی کے لیے جو انجینئرنگ والا کر رہا ہے وہ یہ ٹیسٹ دے گا. یہ اس کا جو لنک ہے
یہ میں نے نکالا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ. یہ لنک میں اس کا بھی پیٹرن جو ہے میں آپ کے پاس پیسٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے بھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں اس کا. یہ پیٹرن میں نے اس کا پیسٹ کر دیا یہاں پہ تاکہ آپ لوگ اپنے طور پہ بھی اس کو اگر اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی سمپل گو ٹو nts.org. سب سے پہلے آپ NTS کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ پہلے پیج پہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کے اپ کمنگ ٹیسٹ ہیں. یہ آپشن آپ کے پاس ہے اپ کمنگ ٹیسٹ کا. یہاں پہ آپ جائیں گے, اس کو آپ کلک کریں اپ کمنگ ٹیسٹ کو. یہ اپ کمنگ ٹیسٹ کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کھل جاتے ہیں. یہ نیشنل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ فرائیڈے 5 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ اس پہ کلک ہیئر کریں گے اور یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل چکی ہیں. تو یہ آپ اناؤنسمنٹ ڈیٹ کب اناؤنس ہوئے تھے؟ یہ منڈے کو ہوئے تھے. اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ فرائیڈے ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ 21 جولائی کو اس کا ٹیسٹ ہے. تو یہ ہیومینٹیز گروپ ہے جس کو ہم عام طور پہ آرٹس بولتے ہیں. یہ کامرس گروپ ہے, کمپیوٹر سائنس گروپ ہے, پری انجینئرنگ گروپ ہے, یہ جنرل سائنس گروپ ہے, یہ آرٹس اینڈ سوشل سائنس گروپ ہے, یہ مینجمنٹ سائنس, اسی طریقے سے بایولوجیکل سائنس, فزیکل سائنس, اسلامک اسٹڈیز ہے, اور یہ پری میڈیکل والا گروپ ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے بایولوجیکل سائنس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں یہ اپلائی ناؤ پہ کلک کرتا ہوں. یہ اپلائی ناؤ کے بعد میرا یہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. اس کے اندر آپ اپنا CNIC دیں گے اور آپ اپنا پاسورڈ دیں گے. یہ رپورٹ پہ کلک کریں گے اور لاگ ان کریں لیں گے. اور یا تو اگر آپ نے فارن اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ اپنے پاسپورٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں. CNIC کسی کا نہیں ہے تو آپ لوگ فارم میں بھی دے سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ نیو یوزر ہیں تو آپ لوگ رجسٹر ناؤ پہ جائیں گے اور رجسٹر ناؤ پہ جا کے پہلے آپ سب سے پہلے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اکاؤنٹ کے بعد جو آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی, جو آپ لوگ اپنا پاسورڈ وغیرہ سلیکٹ کریں گے, وہی پاسورڈ سے پھر آپ لوگ دوبارہ اس کے اندر جا کے لاگ ان ہو جائیں گے. تو آپ جب لاگ ان ہوں گے تو اس کا اسی طرح ایک آن لائن چھوٹا سا فارم ہوگا اور وہ فارم آپ لوگ فل کریں گے اور فارم کے آخر میں آپ کو ایک چلان پیپر ملے گا. چلان پیپر کے بعد جو ہے وہ فارم کے آخر میں آپ کو ملے گا ایک چلان پیپر, اور چلان پیپر جو ہے آپ نے پیسے جمع کرنے ہوں گے. سبمٹ آئی تھنک 300 روپیز ہیں, بڑوں کے لیے تو 300 ہوتے ہیں. مجھے اب نہیں پتہ نیٹ والوں کے لیے کتنے ہیں روپی. آپ نے کسی بھی بینک میں 300 روپیز سبمٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کا کام ڈن ہو گیا. وہی پیج آپ نے, ایک بینک کاپی ہوتی ہے, ایک NTS کاپی ہوتی ہے, اس کو آپ نے کوریئر کر دینا ہے اسلام آباد. ساری ڈیٹیل اس کے آخر میں لکھی ہوتی ہے, ان کا پراپر ایڈریس ہوتا ہے. ایڈریس آپ نے کوریئر کر دینا ہے اسلام آباد. کوشش کریں پاکستان پوسٹ سے کوریئر کریں, پیسے بچائیں اپنے. 40 روپے لیتا ہے, 35 سے 40 روپیز پاکستان پوسٹ لے گا اور وہ آپ کا اسلام آباد کوریئر پہنچا دے گا. اور کوشش کریں کہ ایک ہفتہ پہلے تک یہ سارے کام جو ہے وہ کمپلیٹ اپنے کر لیں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں لگتا اینڈ ٹائم پہ کبھی ان کی ڈیٹس چینج ہو جاتی ہیں یا اس طرح کے بھی مسئلے جو ہے وہ آتے ہیں اکثر. تو ایک ہفتہ پہلے تک, یعنی 5 جولائی ہے, تو کوشش کریں ود ان دس ویک آپ سارے کام جو ہے اپنے ختم کر لیں. یہ اس ہفتے کے اندر اس مہینے کے اینڈ کے تک آپ اپنے سارے کام جو ہے وہ ختم کر لیں. اچھا جی, تو یہ آپ کا ہو گیا سارا کچھ, اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ گئیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپلائی کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جانا ہے. اب میں آپ کو ایک لاسٹ میں چھوٹی سی میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریپوزیشنز دیکھا جائے, میں شروع سے شروع کروں گا تو وہ آسان ہوتے ہیں, کمپریہنشن آسان ہوتی ہے, تو اس میں آپ آسانی سے مارکس جو ہے وہ اپنے 10 سے 15 کے درمیان اسکور کر سکتے ہیں. جبکہ آپ آ جاتے ہیں انالیٹیکل کوشچن کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے آپ ہر کوشچن کے اوپر اپنا وقت آپ نے ضائع نہیں کرنا. آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس 100 MCQs ہے اور 2 گھنٹے ہیں. ایک MCQs کے لیے 2 منٹ ہے, تو آپ نے صرف جو ہے وہ 2 منٹ لگانے ہیں ایک MCQs کے اوپر. اور اگر وہ نہیں حل ہو رہا
تو آپ جلدی سے دوسرے کے اوپر چلے جائیں. ایک اور چیز جو لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ انالیٹیکل کے اندر آتے ہیں تو وہ پیجز ان کو جو ملتے ہیں ایکسٹرا وہاں سے, اس کے اوپر وہ باقاعدہ پرابلمس سالو کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. بھائی یہ بڑا سمپل سا وہ ہے, اپنے دماغ کے اندر کیلکولیشن کریں, تھوڑا سا اپنے دماغ کو اس ٹائم جو ہے وہ حاضر رکھیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خود ہی سے اندازہ لگائیں. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بھائی ایک ٹرین جو ہے وہ 15 میٹر لمبی ہے اور 60 میٹر کا ٹریک ہے اور وہ 25 منٹ میں پہنچ رہی ہے, تو بھائی ایک ٹرین 10 میٹر لمبی ہوگی اور اتنے میٹر کا ٹریک ہوگا, 60 میٹر کا ٹریک ہوتا ہے, وہ کتنی دیر میں پہنچے گی؟ تو یہ تو آسان سا سمپل سا ریشو والا کوشچن ہے کہ بھائی اگر ٹھیک ہے یہ اتنی دیر میں پہنچے گی تو اس کو ریشو کے حساب سے اس کو کم کر دیں, آپ فوراً آنسر نکال لیں, بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹیل اس کے اندر ایکس لے کے آئیں اور پھر اس کے تھرو ایک پراپر چینل کے ذریعے کوشچن سالو کریں. تو اس کے اندر بھی آپ کا آنسر وہی آئے گا لیکن اس کے اوپر ٹائم لگے گا. بہت سارے لڑکے بہت آسان سوالوں کے اندر بھی ایک بہت پراپر ڈیٹیل وائز اس کا میتھڈ شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ بہت ویسٹ ہوتا ہے, اور وہ ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے وہاں پہ, کیونکہ آگے جو ہے وہ آپ کے چیزیں جو ہیں وہ مشکل بھی ہوتی رہتی ہیں, کچھ اس میں مشکل چیزیں آتی ہیں. ٹرائی ٹو سالو کوشچنز, اس کو کیا لکھیں گے, کوئکلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ میں آپ کو اپنے بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے کہ اگر آپ بایولوجی میں جا رہے ہیں تو بایولوجی کے اندر, کیونکہ میں خود میری فیلڈ جو ہے وہ کیمسٹری اور بایولوجی ہے, تو میں آپ کو اسی طرح کی زیادہ تر اگزامپل دیتا ہوں. تو اگر آپ بایولوجی یا کیمسٹری میں جا رہے ہیں تو آپ اسپیسیفکلی بیسکس چیزیں زیادہ تر دیکھیں. کیمسٹری میں اگر آپ دیکھتے چاہیں تو بانڈنگس کے جو چیپٹر ہیں وہ بیسکس ہیں, ایٹمس کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ بیسکس ہیں, اور جو پیریڈز ہیں اور جو گروپس ہیں وہ بھی آپ کا بیسکس اسٹرکچر ہیں. اور اسی طرح بایولوجی کے اندر آپ کے سیل اسٹرکچر جو ہیں اور سیلز کے جو چیپٹر ہیں, ٹیشوز وغیرہ کے چیپٹر ہیں, وہ بڑے بیسکس چیپٹر ہیں. جینیٹکس جو ہے وہ بڑا بیسک چیپٹر ہے. تو اس طریقے کے جو ہیں وہ آپ کے چیپٹر جو ہیں وہ زیادہ تر امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کسی قسم کی بھی آپ کو ضرورت ہو اور اینی کوئریز کی اسپیلنگ شاید پھر غلط ہو رہے ہیں, اینڈ ڈیٹیل یو کین سینڈ وائس نوٹ آن 0346889569. کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ یہاں پہ وائس نوٹس مجھے بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں, یا تو آپ ہمارے ایکسیلنس ایجوکیشن سروسز جو ہمارا ایف بی پیج ہے, آپ مجھے اس کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. آپ مجھے ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ یہی نیم ہے اس پہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو اس پہ رسپانس کر دوں گا. اور پھر بھی اگر آپ کو بہت ڈیٹیل میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے ایکسیلنس ایجوکیشن services@gmail.com کے اوپر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایک پرائیویٹ انفارمیشن چاہیے, آپ کے نمبر کم ہیں یا آپ کا کچھ اور مسئلہ ہے جو اکثر لڑکے جو ہیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے سب کے سامنے, تو آپ اس کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو پوری طریقے سے اس پہ گائیڈ کروں گا. اور بیسٹ آف لک ٹو آل دا اسٹوڈنٹس. آج رزلٹ بھی آنے والا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹس کا اچھا رزلٹ آئے. پشاور بورڈ سے اسپیسیفکلی 28 کو جو ہے وہ سوات کا ہے, 26 کو بنو کا ہے, اور ڈفرینٹ اسی ہفتے میں سارے کے پی کے میں رزلٹ آ رہا ہے. لاہور بورڈ کا میرے خیال سے آ چکا ہے. اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس یونیورسٹیز کے اندر کون سے آپشن آپ کے جو ہیں وہ بہترین ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ.